الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم احباب گرامی، امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی خالق نہیں ہے، یعنی تمام کائنات کا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اور کوئی خالق ہے یا اور کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ۔ آخر یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی جبکہ یہ سارے مسلمان مانتے ہیں؟ دراصل اس سے مجوسیوں پر رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دنیا کے دو خالق ہیں، اور بھی کفار اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے مجوسی جیسے کہتے ہیں کہ ایک خیر کا خالق ہے اور ایک شر کا خالق، ایک نور کا خالق ہے اور ایک تاریکی اور ظلمت کا خالق ہے۔ جیسے وہ یزدان اور اہرمن الگ الگ دونوں خالق کا نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یزدان خیر کے خالق کو کہتے ہیں اور اہرمن جو ہے شر کے خالق کو، برائی کے خالق کو کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اردو میں بولتے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے یزداں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں گے مشیت ایزدی نے اگر چاہا۔ تو یہ ایزدی اور یزداں جو بولتے ہیں یہ دراصل وہی مجوسی جس کو خیر کا خالق بولتے ہیں، تو یہ بولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اردو زبان ایسی ہے جس میں ہر چیز کی جو ہے آپ کو عیب اور خرابی مل جائے گی۔ بہت سارے بدعقیدگیاں اور ایسے محاورے، ایسے جملے، ایسے اصطلاحات اس کے اندر ملیں گے جو سب صوفیوں کے، اور یہی جو ہے شعراء جو صوفیزم کے قائل ہوتے تھے یا صوفیت کے جو ان کے بگڑے ہوئے عقیدے ہیں اور گمراہی ہے ان کے یہاں، وہ سب وہی سب سارے جملے بہت سارے اس میں استعمال ہیں۔ اس لیے ایسے بہت سارے جملوں سے، ایسے بہت سارے محاوروں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ خالق کے طور پر یا مجوسی جو عقیدہ رکھتے ہیں اس طور پر یاد آیا، ورنہ آپ دیکھیں گے ایسے بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ خیر کہ اسی طریقے سے یہ کہہ کر کے مصنف کا مقصد جو ہے ان قدریہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہے۔ انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا، انسان اپنے فعل کا خود خالق ہے، خود موجد ہے، تو اس طرح سے گویا اللہ کے علاوہ بھی دوسرے خالق ہو گئے۔ اسی طرح ان کے اندر اس کے اندر یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی رد ہے جنہیں امت کا مجوس کہا گیا ہے، اس امت کا جنہیں مجوس کہا گیا ہے، یعنی منکرین تقدیر جو ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، بندے افعال کو انجام دیتے ہیں، خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور بندہ جو ہے فاعل ہے، بندہ کو فاعل کہا جائے گا، کرنے والا، ڈوئر، ورنہ خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسے اس کے افعال پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اگر اچھے ہیں تو ثواب دے گا اس کے افعال جو وہ کرتا ہے، اور اگر برے ہیں تو اس پر وہ عذاب دے گا۔ وہ اللہ کے سامنے اپنے تمام تصرفات میں جواب دہ ہوگا۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے تمام تصرفات میں، اپنے تمام اعمال میں، اس کا وہ باقاعدہ جواب دہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل، قدرت، ارادہ، اختیار سب کچھ دے رکھا ہے۔ حتیٰ کہ حیوانات کے اندر یہ فرق موجود ہے کہ کون مضر ہے اور کون نافع ہے، کون مضطر مجبور ہے اور کون مختار ہے۔ تو انسان کیوں نہیں ایسا سمجھتا ہے؟ مگر جبریہ کہتے ہیں کہ بندوں کا کوئی فعل نہیں ہے، ان کے الٹا بالکل، فاعل صرف اللہ ہے۔ بندوں کے افعال درختوں کی اس حرکت کی طرح ہے جسے ہوا حرکت دیتی ہے، جیسے پتوں کی حرکت، اور جیسے
सूरज का चलना, या इसी तरीके से हवाओं की गर्दिश पे कोई पतंगा उड़ता है, पत्ता उड़ता है बेजान, जाहिर सी बात है उसकी अपनी कोई हरकत नहीं होती है, हवा उसको उड़ा के ले जाती है। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें मुसख्खर हैं, यानी हरकत करते हैं मगर अपने इरादे और अख्तियार से नहीं। मुसन्निफ रहमहुल्लाह कहते हैं ये सब झूठ है। हत्ता कि हैवानात के अंदर ये फर्क मौजूद है कि कौन सी चीज अख्तियार से सादिर हो रही है और कौन सी चीज बगैर अख्तियार के। जैसे कि मसल में कहा गया है, अगर एक पत्थर लेकर किसी कुत्ते को मारोगे तो कुत्ता पत्थर को छोड़ करके तुम पर हमला करेगा। अगर उसे पत्थर लग जाए फिर भी वो तुम पर हमला करेगा, क्योंकि उसे पता है, कुत्ते को पता है कि पत्थर का कोई इरादा और अख्तियार नहीं है कि पत्थर उसके ऊपर पड़ा तो पत्थर को मारने लगे। गोया मुख्तार तुम हो, तुमने उसको मारा है, मारने का कस्द भी किया और मारा भी, इसीलिए वो तुम पर हमला करेगा। तो कुत्ता ये समझ रहा है कि तुम फाइले मुख्तार हो, तुमने ये काम किया है और अपने इख्तियार से किया है, तुम फाइले मुख्तार हो। तो हैवानात ये शऊर रखते हैं कि इंसान जो है फाइले मुख्तार है, उसने अपना काम किया है और अपने इख्तियार से किया है, पत्थर को उठाया है और इरादे से मारा है, तो पत्थर को नहीं कुछ कहेगा। जिसने मारा है इंसान ने, उस पर वो हमला करेगा, उस पर वो भौंकेगा। चुनांचे हैवानात भी ये समझते हैं कि तुम फाइले मुख्तार हो, बरखिलाफ उन जबरिया के जिनके पास इतनी भी अकल नहीं, यानी हैवानों से भी गए गुजरे हैं, जो ऐसी बात कहते हैं जो माकूल नहीं, और ऐसा हाँकते हैं जिनका कुछ उन्हें पता ही नहीं हुआ। और कदरिया कहते हैं कि ये मुअय्यन अमल, खा वो मासियत हो या ताअत, अल्लाह की मशीयत और उसके इरादे से खारिज है। बल्कि मासियत और इताअत सब बंदे के इरादे से होती है। वो अपने इरादे में आज़ाद और मुख्तार है, जो चाहता है करता है, अल्लाह की मशीयत से उसका कोई रब्त नहीं है। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का है कि ठीक है, इंसान फाइल मुख्तार है, अपने इरादे और इख्तियार से करता है, उसकी जो है मशीयत भी है, लेकिन उसकी ये मशीयत, उसका ये इरादा, ये सब जो अल्लाह की मशीयत और उसके इरादे के ताबे है। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, बिल्कुल वाज़ेह है। तो ये जो ऐसी बात कहते हैं कि अल्लाह की मशीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इंसान अपने इरादे, तो देखिए दो इंतहा है, एक तरफ कदरिया, एक तरफ जबरिया है। ये दोनों इफरात और तफरीत में है। बीच में कौन है? दरमियान में एतदाल वाला मौक़िफ़ किसका है? अहलुस सुन्नह वल जमाअह, अहलुल हदीस का है। ये लोग कहते हैं कि इंसान के पास अपना इरादा भी है, अपनी मशीयत भी है, उसका अपना अमल भी होता है और अपने इख्तियार से करता है, लेकिन इसके सारे इरादे, इसकी सारी मशीयत और इसका सारा इख्तियार अल्लाह के ताबे है, अल्लाह की मशीयत और उसके इरादे के ताबे है। तो दोनों तरफ गुमराही है और बसा औकात कुफ्र तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसमें एक तरफ अल्लाह की मशीयत का इनकार है, अल्लाह के इरादे का इनकार है, और दूसरी तरफ जो है, जो अल्लाह की मशीयत और इरादा होना चाहिए, वो इंसान को साबित किया जा रहा है, इंसान को खालिक बनाया जा रहा है। एक तरफ तो इंसान को खालिक बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है उसको मजबूर महज बनाया जा रहा है, उसको इरादे तक भी छीना जा रहा है, उसको मतलब जानवरों से भी बदतर बनाया जा रहा है, मजबूर महज पत्थरों की तरह से, या जो है दरख्त की कटी हुई टूटी हुई पत्ती की तरह से, जो हवाओं के दोष पे बगैर इरादे के उड़ती रहती है, हरकत करती है, और हवा जहां चाहेगा जमीन पे गिरा देगा। तो दोनों तरफ इंतहा है और दोनों गलत इंतहाएं हैं, सही नहीं है। जो एतदाल और मुतवस्सित वाली राह है वो अहलुस सुन्नह वल जमाअह अहलुल हदीस की है कि इंसान फाइल मुख्तार है और इसके पास इरादा और मशीयत भी है, मगर ये अल्लाह की मशीयत के ताबे है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया है, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन।
اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، چنانچہ اس کائنات کے اندر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جسے مقدر کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ کو ہی معلوم ہے وہ ساری چیزیں جو تھیں، یعنی جنہیں تقدیر میں لکھ دیا ہے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی، اور اس کا علم اس تحریر سے پہلے سے ہے، بلکہ اس کے عمل کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ پھر جب چیزیں وجود میں آتی ہیں تو اسی کے مشیت اور ارادے سے۔ قدریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے القدریہ مجوس هذه الامہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کے طور پر مشہور ہے، لیکن بعض علماء اسے ضعیف کہتے ہیں اور بعض صحیح کہتے ہیں، لیکن قدریہ مجوسیوں کے مشابہ ضرور ہیں۔ چلیے حدیث اگر صحیح نہ بھی ہو، اور شاید یقیناً یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو بھی اگر ان کے عقیدے کو دیکھا جائے تو یہ مجوسیوں کی درجے سے مجوسی دو خالق مانتے ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے، ایک برائیوں کا خالق ہے اور ایک خیر کا خالق ہے، ایک نور کا ایک ظلمت کا، اور یزداں اور اہرمن دونوں کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے کہ جو ہے یزداں یہ خیر کا خالق ہے اور اہرمن جو ہے یہ شر کا خالق ہے۔ اسی طریقے سے مجوسیوں قدریہ کا بھی تعلق ہے، جیسے وہ دو خالق کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے وہ لوگ روشنی اور نور اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تاریکی کو شر کا خالق کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قدریہ کیا کہتے ہیں کہ بندے بھی اپنے فعل کے خالق، یہ بھی اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کو، مخلوق کو بھی اپنا خالق الگ سے مانتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کا خود خالق ہے، اس کے اس فعل کے اندر اللہ کی مشیت کا کوئی دخل نہیں، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے، خالق ہے، اسی طریقے سے یہ قدریہ جو ہیں، منکر تقدیر جو ہیں، انسان کو بھی خالق مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے اندر پورا اختیار ہے، اس کو وہ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے جو کرتا ہے، وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ تو اللہ کی طرح سے انسان کو بھی یہ خالق مانتے ہیں، اسی لیے ان کو اس امت کا مجوس کہا گیا ہے۔ چنانچہ ان کے اس قول کی بنیاد پر گرچہ اس کی صراحت نہ کرتے ہوں، یہی لگتا ہے کہ بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے پر غالب ہے، اللہ اسے بارآتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ بتایا گیا، اس معاملے میں اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا جو موقف ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہی صحیح ہے، اور اسی پر قائم رہنا چاہیے کہ انسان جو ہے اسے اختیار حاصل ہے، اور وہ خود جو ہے وہ کام کو انجام دیتا ہے، وہ سارے کام کو انجام دیتا ہے اپنے اختیار سے، اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ ارادہ اور اس کا یہ اختیار اور اس کی یہ ساری مرضی اور اس کی یہ مشیت، یہ سب کے سب اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے تابع ہے، جیسا کہ آیت میں بتایا گیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے، جب تک اس کی مرضی نہ ہو، تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی چاہ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی مرضی کے تابع انسان کی مشیت بھی ہے، اس کا ارادہ بھی ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی ارادہ بھی کرتا، چاہے کام کرے یا نہ کرے، تو ارادہ بھی جو کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اگر کسی خیر کا یا کسی نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد رضا اور صبر میں فرق بتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، صبر میں اور رضا میں۔ رضا کا مطلب یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا۔ تو پہلے انسان جو مومن ہوتا ہے پکا، مصیبتوں پر یا اور بہت ساری جو قسمیں بتائی گئی تھیں صبر کی، کہ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پر، اطاعت پر، اچھے کاموں پر صبر کرنا۔ ظاہر سی بات ہے نیکی کرنے میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں محنت اور مشقت مالی اور بدنی
اور عقلی ہر اعتبار سے جو ہے مشقت ہوتی ہے، تو اس میں صبر اور کنٹرول کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے صبر علی الطاعت کے علاوہ صبر علی المعصیہ بھی ہے. آدمی گناہوں سے بچتا ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے اور انسان کی دل کہتا ہے یا دوسرے لوگ ورغلاتے ہیں، شیطان ہے، اس کا نفس امارہ ہے یا انسان ہے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا ہے. وہ کنٹرول کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے. اس کے ساتھی لوگ ہیں ورغلاتے ہیں یا شیطان ورغلاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اس کا نفس امارہ وہ، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا ہے. وہ کنٹرول رکھتا ہے، ہر ایک پر اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے اور سب سے لڑائی کر کے وہ خاموش رہتا ہے، صبر کرتا ہے. تو معصیت پر صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی جنگ ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے. اسی طریقے سے مصیبت پر صبر کرنا، عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کرنا اسی کو صبر سمجھتے ہیں، نہیں، اس سے زیادہ اہم ہے مصائب پر کیا کہتے ہیں، معاصی پر صبر کرنا، اور اسی طریقے سے طاعات اور نیکیوں پر صبر کرنا. تو ایک ہوتا ہے کہ مصیبت آئی، آدمی جو ہے اس پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اچھا کیا، اس کی تقدیر پر راضی ہو، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس پر رضامندی کا اظہار کرے. یہ نہیں کہ پریشانیوں تو جزا فضا کرنے لگے، یا اگر اس کو نعمتیں حاصل ہوں اللہ کی طرف سے تو پھر وہ جو ہے اترانے لگے. نہیں، رضامندی ہر حال میں، شکر اور صبر اسی کو کہتے ہیں. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے رضا اور صبر کے اندر؟ تو کہتے ہیں کہ صبر کرنا یہ واجب ہے اور رضا جو ہے یہ فضیلت ہے، اور ایسا مقام ہے جو صبر سے اعلیٰ ہے. رضا، صبر بندے پر واجب ہے. کوئی آپ کا رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی چیز برباد ہو گئی، آپ کی کوئی چیز تباہ ہو گئی، آپ پر کوئی مصیبت آئی، بیماری، فقر یا کوئی خوف دشمنوں کا، ایسی صورت میں واجب ہے کہ آدمی صبر کرے، جزا فضا نہ کرے اور نہ ہی اللہ کے فیصلے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے. اس پر صبر کرنا ظاہر سی بات ہے واجب ہے. اور جہاں تک رضا کا تعلق ہے تو اس کا مقام اس سے کہیں بلند ہے. وہ یہ کہ آپ راضی ہوں. راضی ہونا بہت بہت مشکل ہے. صبر چلو آدمی کنٹرول کر لیا کیسا کر کے، دل کو کہتے کہ سینے پر یا دل پہ پتھر رکھ کر کے، ہاتھ رکھ کر کے کیسا کر کے، لیکن رضامندی یہ بہت اعلیٰ والی چیز ہے. اس پر راضی ہونا، اچھی طرح سے مطمئن ہونا دل میں. آدمی پر مصیبت ہے اور مطمئن رہے تو یہ مقام ہر بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقام بہت بلند ہے. وہ یہ ہے کہ آپ راضی ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ نے مقدر کر دیا ہے. اسی وقت آپ کو اطمینان ہوگا. اور یہ مقام بہت ہی مشکل ہے اور کسی قریبی رشتہ دار پر رونا اس کی منافی نہیں ہے اور نہ ہی صبر کی منافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رویا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی رو دیا تو صبر کے منافی ہے، گویا وہ راضی نہیں ہے اللہ کی تقدیر پر ایسا ویسا. تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار یا اپنا کوئی فوت ہو گیا یا ایسی کوئی مصیبت آئے، اس پہ آنسو بہہ گیا، آدمی رو دیا، تو کوئی یہ ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی کچھ غلط ہے. ہاں، غلط کیا ہے، مصیبت پر آدمی نوحہ خوانی کرے، سینہ پیٹے، ہاں بال نوچے، یہ ساری چیزیں، یا جو ہے بخان کر کے روئے باقاعدہ چلا چلا کے، یہ ساری چیزیں جاہلیت میں سے ہیں. اور یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر بتلایا گیا ہے کہ کیا چیزیں میت کے فوت، اگر کوئی فوت ہو جائے اس وقت کیا اس میں جائز ہے اور کیا چیز کہاں تک جائز ہے اور کہاں کیا اور کیا کیا ناجائز ہے. آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو خبر دی کہ ان کا بیٹا جو ہے جھانکنی کے عالم میں ہے اور آپ کو تشریف لانے کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا. اللہ نے جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے. تم صبر کرو اور اجر کی امید رکھو. پھر آپ کی بیٹی نے دوبارہ تشریف لانے کا مطالبہ کیا تو آپ تشریف لائے. اس وقت بچے کی روح سینے میں ہچکولے لگا رہی تھی. اس منظر کو دیکھ کر کے نہیں گویا جھانکنی کا عالم تھا بچے کی.
اس منظر کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ رو رہے ہیں جبکہ ہمیں آپ رونے سے منع کرتے؟ تو آپ نے فرمایا ھذہ رحمۃ یدعوها اللہ فی قلوب من یشاء من عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء۔ یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے، اور اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رحم رکھتا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرے گا جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ یعنی دونوں طرح کی عبارت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، ابراہیم مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ماریہ قبطیہ سے، ان کی جو وفات کا وقت قریب ہوا، ابھی چھوٹے سے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے اور فرمایا تھا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل جو ہے غم سے نڈال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جزا فضا کرنے اور سر پیٹنے سے منع کیا ہے، اور ان دونوں سے بری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع کیا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے صبر یا فوت کے وقت صبر کرنا چاہیے یا اس کو جزا فضا کرنا چاہیے، اور کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے، اس پر جو ہے مزید تفصیل ہے، اور دلائل کے ذریعے سے اس کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔